وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 19 سے 21 حصہ سوم، درس کا نمبر ہے 2338. آج کا موضوع، کیا ہمارے اعضائے بدن روز قیامت ہمارے خلاف گواہی دیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 19، لفظی ترجمہ: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ. جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ روک لیے جائیں گے وہاں پر. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ پہنچیں گے. شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی. بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. وقالوا لجلودہم، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے لم شہدتم علینا، کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، اور اسی نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا
کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین کرام، اہم مضمون ہے، اور اس میں دیکھیں ہم اس پہ بات تو کر رہے ہیں، لیکن اس پہ آپ غور بھی تو کریں نا۔ یہاں ایک لفظ ہے آیت نمبر 20 میں، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب عمل سے پہلے دیکھیں، ہم عمل جو ہے وہ یعنی نیت کے یا یقین کے تابع ہوتا ہے۔ آپ کی جیسے نیت ہوگی ویسا آپ کا یقین ہوگا، اور جیسا یقین ہوگا ویسا عمل ہوگا۔ اور آج مسلمان کا عمل دنیا کے لیے ہے، اس کی نیت دنیا ہے، اور اس کو دنیا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہر انسان دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لوش بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی یہ ٹاؤن شپ بن رہے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ سہولیات دے رہے ہیں ٹاؤن شپ والے، مختلف دعوے کرتے ہیں، گھر جیسا ماحول نہیں، جنت جیسی جگہ، بعض میں تو یہ مبالغہ بھی آتا ہے۔ بہرحال ایسے موجود ہیں، ٹاؤن شپ ایسے موجود ہیں جو یعنی کھاتے پیتے گھرانے وہاں گھر لیتے ہیں، اور ان کا سٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے آج کے متعلق، آج کا ایک غریب آدمی ہے یا ایک مالدار آدمی ہے اور صاحب حیثیت ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، یا وہ ہر شخص اپنے حساب سے ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس بات پہ آپ غور کیجئے نا، ہر شخص اپنے اپنے حساب سے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں ایک زندگی جو بھی ہے وہ ایک اچھی زندگی کے آپ خواہش نہیں رکھتے؟ یعنی آسائشات والی زندگی میں، گھر ہو، گیس ہو، بجلی ہو، پانی ہو، اے سی ہو، ہیٹر ہو، اور یہ سب کچھ آپ چاہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں اپنے اپنے حساب سے ہم گھروں میں اچھے سے اچھا سامان رکھتے ہیں، اچھے سے اچھے گھر بناتے ہیں ہر شخص۔ دیکھیں ہم نے اپنا جینا مرنا، ایک بات بالکل واضح ہے کہ دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، ہماری خوشیاں جو ہے وہ دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے رگ رگ سے واقف ہے، وہ فرماتے ہیں وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا ہی پر خوش ہو رہے ہیں۔ کیسے ہو بھائی، کیا حال ہے؟ دو پرانے دوست ملتے ہیں بڑے عرصے بعد، کہتے ہیں کیسی گزر رہی ہے؟ دوسرا کہتا ہے بڑا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے، شادی کی، 4 بچے ہو گئے، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ڈی ایس پی ہے، دوسرا ڈی پی او ہے، بیٹی جو ہے ڈاکٹر ہے، ایک گائنیکالوجسٹ ہے، ایک ڈینٹل سرجن ہے، اور بڑے مزے میں گزر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، دیکھیں اللہ کا نام بھی لیتے ہیں۔ تم حرام زندگی گزار رہے ہو، بیچ میں اللہ کا نام لے رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے بنایا ہے، تم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، مقصود محبوب و مطلوب بنا دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں آج قرآن تو آج کے لیے ہے، جہاں گزرے ہوئے کل کے لیے تھا، اور جہاں آئندہ آنے والے کل کے لیے، تا قیامت تک کے لیے، لیکن ہمارے لیے تو آج ہے، یعنی آج کے حالات کے مطابق ہے۔ ہر زمانے کی ضروریات قرآن پوری کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تا قیامت یہ قرآن رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہاں میں عمل کی بات کر رہا تھا، بما کانوا یعملون۔ اب یہ بما کانوا یعملون یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو آگ کی طرف ان کو ہکایا جائے گا، یحشر عاد، یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کا ہر عمل اللہ سے دشمنی کا غماز تھا۔
ہر عمل سے دشمنی ظاہر ہو. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ میں نے آپ کو اللہ کی دشمنی کی جو پہلا سبق تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کیا مطلب ہمارے، اگر آپ کی منزل دنیا اگر آپ نے زندگی کی منزل کو دنیا بنا لیا، یعنی دنیا تسلیم کر لیا کہ دنیا ہی کی زندگی ہے، جیسے کہ کافرانہ خیال ہے قرآن میں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کنا بمبعوثین، یہی زندگی ہے، مر رہے ہیں جی رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ اچھا میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا اس آیت نمبر 20 پہ غور کیجیے. گواہی دیں گے کس پر؟ جو ان کے اعمال تھے. اب یہاں پر رک جائیں تھوڑا سا، آپ دیکھ لیں کہ آپ کا عمل دنیا کے لیے ہے کہ آخرت کے لیے. اگر آپ کا عمل دنیا کے لیے ہے تو یہی آپ کے اعضائے بدن جو ہیں آپ کے خلاف گواہی دیں گے، گواہی دینوں یعنی گواہوں میں شامل ہوں گے. اس گواہی کو آپ جھٹلا نہیں سکیں گے. حدیث میں تو اس کی تفصیل بھی موجود ہے نا، حدیث میں وہ جگہ جہاں آپ نے گناہ کیا ہو وہ گواہی دے گی اور وغیرہ وغیرہ. تو یہاں تو 3 باتوں کا تذکرہ ہے، سماعت، بصارت اور کھال. اچھا جو نقطہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، گواہی جو اعمال ہم کر رہے ہیں، اب یہاں تو بد اعمال کا تذکرہ ہے، اعداء اللہ الی النار، اللہ کے دشمنوں کے اعمال کا تذکرہ ہے. یہ اللہ کے دشمن کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. ہمیں دین سے کیا واسطہ، ہمیں قرآن سے کیا واسطہ، ہمیں اللہ کے رسول کے طرز عمل سے کیا واسطہ؟ ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. یعنی یہ سادی بات ہے، اس میں کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. مجھے مطلب اگر آپ یعنی انکار کرتے ہیں وہ الگ بات، مسئلہ ہے. آلو کو اگر آپ ٹماٹر قرار دے رہے ہیں یا ٹماٹر کو بھنڈی قرار دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہی ہے، یہی جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے، تو وہ تو الگ مسئلہ ہے. اس میں پھر بحث کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ رات کو دن قرار دے رہے ہیں اور دن کو رات قرار دے رہے ہیں تو پھر یہ اس میں بحث کی گنجائش نہیں ہے. یہ بات میں نوٹ کروں. اچھا یہ دن یا رات کا تذکرہ آیا تو یعنی نور اور روشنی، اس وقت نور جو ہے اس کو ہم نے اندھیرا قرار دے دیا ہے. اپنے عمل سے ایسا کریں. دیکھیں روشنی کو ہم قبول نہیں کر رہے. قد جاءکم من اللہ نور وانزلنا الیکم نورا مبینا، میں نے روشنی، واضح روشنی تمہیں دی ہے. تو ہم جو ہیں، ہم یعنی یہ دنیا پرست لوگ جو ہیں، ہمارا مدعا جینے کا دنیا ہے. اب ہمارا جو بھی عمل ہوگا وہ دنیا کے لیے ہوگا. آپ دیکھ لیں ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. بما کانوا یعملون، اصل ہے عمل، اور عمل کی بنیاد ہوتی ہے نیت. جو آپ کی نیت ہوگی وہ پھر آپ کی ضرورت بن جائے گی. اور جب ضروری سمجھ لیں کام کو تو پھر آپ وہ کام، وہی کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ چھوٹی سی میں مثال دے دوں. گرمی کا موسم ہے، آپ نے ٹھنڈے علاقے میں جانے کا ارادہ، نیت ہو گئی آپ کی. اب نیت جو ہے مطلب آپ کے اسباب برابر ہیں، گاڑی ہے، چھٹیاں ہیں، پیسے ہیں، تو یقیناً سخت گرمی میں یعنی گرمی سے بچنے کے لیے یا کچھ دن ٹھنڈے علاقوں میں گزارنے کا آپ پروگرام بنا لیں گے. لیکن اب وہ 1 ہفتہ یا 10 دن آپ گزار لیتے ہیں ٹھنڈے مقام میں، اور سفر کی صعوبتیں، پھر وہاں رہائش کی جو یعنی
رہائش اور کھانے پینے کی جو تکلیف ہوتی ہے، مطلب گھر جیسا آرام تو نہیں ہوتا، یا گھر جیسے معمولات تو نہیں ہوتے۔ اب میں شوگر کا مریض ہوں، ہر روز جو ہے میرا اپنا ایک ناشتے سے پہلے کوئی میتھی دانہ کا پانی پی لیتا ہوں، کچھ اور جو بھی ہے، تو مجھے ہوٹل میں تو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ میں ان سے کہوں گا کہ بھئی میتھی دانہ ہے یا جو بھی میری ضروریات ہیں، تو وہ باہر تو نہیں مل سکتی۔ اب آپ جیسا بھی ہو، بس ایک ٹھنڈے موسم کے لیے، اب میں بات جو کر رہا ہوں یہ ہے کہ پہلے تو آپ کی نیت بنی، پھر آپ نے قربانی دی وقت کی، پیسے کی، اور پھر آپ جا کے رہے، جان و مال۔ تو یہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، تو میں آپ سے صرف یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ نیت سے ارادہ بن گیا، ارادہ سے ارادہ یقین میں بدل گیا، اور یقین سے پھر آپ نے سارے انتظامات کیے، جو بھی سفر کے انتظامات ہیں۔ کچھ آپ نے چھوٹا سا چولہا لے لیا چائے وغیرہ کے لیے، کچھ ٹوکری برتن رکھ لیے، کچھ گرم کپڑے رکھ لیے کیونکہ وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اب آپ نے ایک سفر کا ارادہ کر لیا، ایک نوٹ کر لیں، سفر کا ارادہ کر لیا، اس میں اب جو بھی مطلوبہ چیزیں ہیں وہ آپ نے جمع کی، تیاری کی، اس کی 1-2 دن پہلے ساری چیزیں تیاریاں ہو گئیں، پھر صبح آپ نکل گئے سفر پہ، پاؤں پھٹنے سے پہلے آپ نے سفر شروع کر دیا، تو لہٰذا آپ اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں، دنیا میں ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے۔ ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے، اے نبی، جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنْ، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ ہماری دیکھیں، ہمارا مبلغ علم جو ہے، یعنی ہماری سوچ جو ہے وہ صرف دنیا تک ہے۔ ایک جملہ میں نے آپ کو کہا ابھی، اس پہ آپ سوچیں، ہماری سوچ ظاہر تک ہے، ظاہر ہی کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ آپ کے اعمال پھر ظاہر کے لیے ہوں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ ظاہر کے لیے ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں، اس میں کوئی یعنی نہ سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا ہر کام اپنے ذاتی مفادات کے تحت گھوم رہا ہے۔ جو دنیاوی مفادات ہیں نا، ہمارے بچے کو 13-14 سال آپ پڑھا دیتے ہیں تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو آپ اسی لالچ میں کہ یہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا یا بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن جائے گی، لاکھوں روپے آپ خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں جو بھی ہے، اس سے میری کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن نیت بنی کہ بیٹے کو پڑھانا ہے اور اونچی ڈگری دلانی ہے، پھر پیسے آئیں گے، پھر پیسے بنیں گے، پھر نوکری ملے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ سی ایس ایس کا امتحان جو ہے، یہ کوئی عام آدمی تو نہیں دے سکتا جس نے میٹرک پاس کی، اس کے لیے تو کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بس اس بات پہ ذرا نوٹ کریں۔ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں گواہی دیں گی جو یہ کرتے رہے، جو وہ کرتے رہے، جو اعمال تھے ان کے۔ اب دیکھیں، یہ تو خلاف گواہی ہے، اور میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ بتایا تھا کہ یہ ہماری یہ جو گواہیاں ہوں گی، اس میں کیا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے یہ گواہی دیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس مرد یا عورت کی تو زندگی کی نیت تو دنیا بنا لی تھی اس نے، اور یہ دنیا ہی کے لیے زندگی گزارتا تھا، اور اس نے اپنے جو بھی آپ نے ہمیں اس کے ساتھ لگایا تھا، ہمیں یہ دنیا کے لیے استعمال کرتا رہا۔
دنیا کی باتیں سنتا رہا، دنیا کو دیکھتا رہا، دنیا ہی کو پسند کرتا رہا. کتنی اچھی گاڑی ہے، کتنا اچھا مکان ہے، کتنے اچھے زیورات ہیں. وہ سنیاروں نے چمک دمک لگائی ہوتی ہے نا، لائٹنگ کی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھ لیں بعض خواتین تو مرتی ہیں زیورات پہ. زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے ہر ایک خاتون جو ہے چاہتی ہے، اگرچہ بعض لے نہیں سکتی لیکن دل تو لچالتا ہے، منہ میں تو پانی آ جاتا ہوگا. کتنے زیورات پہنے ہوئے، کتنا مالا پہنی ہوئی، کیا لگائے بھائی یار، کیا بات ہے. ہمارے پاس تو ہمارے میاں نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، کتنا سڑا میاں ملا ہے ہمیں. تو یہ آپ دنیا ہی کو دیکھتے رہتے ہیں، نظریں دنیا پر. یہ عورت اچھی ہے، یہ مرد اچھا ہے، کتنے پیارے بچے ہیں میرے، اسی کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اسی کو آپ سنتے رہتے ہیں. یہ ٹیلی فون آپ کس کو کرتے ہیں؟ ویڈیو کال کرو. تو ویڈیو کال اب ظاہر ہے کہ آپ جب لمبی بات چیت تو آپ اپنے محبوب سے بات کرتے ہیں. محبوب جو بھی ہو سکتا ہے شوہر بیوی سے بات کرتا ہو تو محب ہے، لٹو ہے، شوہر بیوی پہ لٹو ہے تو وہ کہتا ہے ویڈیو کال کرو. ویڈیو میں آنکھیں استعمال ہوتی ہیں اور کان بھی. ویسے ایک بات کروں تو ہم نے تو دیکھیں ہم دنیا پر فدا ہیں، بس ایک جملہ، ہم دنیا پر فدا ہیں، اللہ پر فدا نہیں ہے. ہماری زندگی موت دنیا کے لیے ہے، ہماری زندگی موت اللہ کے لیے نہیں ہے. ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی موت تو رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ سوچیں. دیکھیں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ قرآن میں اگر آپ کے سامنے پڑھ بھی رہا ہوں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں جلدی جو ہے آپ کو ترجمہ یا تھوڑی تفسیر کر کے آگے بڑھوں. ایسی ہیں، موجود ہیں، لیکن میں اب یعنی اللہ کی عطا سے آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، اس کو آپ سنیں. میں کہہ رہا ہوں بما کانوا یعملون، آپ کا عمل دنیا کے لیے ہے کہ اللہ کے لیے؟ ہمارے ہر کام میں نفسانیت اور ذاتی مفادات ہوتے ہیں. آپ اس بات پہ سوچیں. ذاتی مفاد، میرا کیا مفاد ہوگا، مجھے کیا ملے گا. ہر معاملے میں یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے. آپ گھر بناتے ہیں، آپ کا اپنا مفاد ہوتا ہے. آپ شادی کرتے ہیں، آپ کا اپنا مفاد ہوتا ہے. آپ اولاد پیدا کرتے ہیں، آپ کا مفاد ہوتا ہے. آپ گاڑی خریدتے ہیں، اپنے مفاد ہوتا ہے. آپ دوستیاں لگاتے ہیں، اپنا مفاد ہوتا ہے، دنیا کا مفاد ہوتا ہے. ہمارے کسی کام میں بھی للہیت نہیں ہے. خلاصہ کلام، ہمارا ہر کام میں نفسانیت ہے، ذاتی مفاد. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے. تبھی تو آپ آخرت کے یعنی دوزخ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. اگر آپ کے ہر کام میں للہیت پیدا ہو گئی، دوزخ کی آگ آپ کو چھو نہیں سکے گی. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، باطن کے لیے جینا ہماری سوچ بھی نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ ہے. یہ نہیں دیکھیں میں لگا ہوں 40 سال 45 سال ہو گئے، لیکن کوئی جماعت، کوئی افراد کی ٹولی نہیں ہے کہ وہ اتفاق ہو. میں یہ نہیں چاہتا. دیکھیں میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ میں کوئی جماعت بناؤں یا کوئی ٹولی بناؤں، لیکن میرے ساتھ اتفاق کرنے والے نہیں ہیں عملی طور پہ. بس سن لیتے ہیں، ہاں جی بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے آگے چلو. سپارہ جلدی ختم کرو، ہم نے کوئی کیک اور یا مٹھائی یا کچھ کھانے وانے کی تقریب کرنی ہے. جلدی سپارہ ختم کرو. ابھی بھی ہمارا سپارہ جو ہے
اختتام کے قریب ہے، لیکن ابھی ٹائم ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہماری جو ویورشپ ہے وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ دیکھیں جب آپ یوٹیوب پہ ہم لنک بھجواتے ہیں گروپ میں، تو یا ویسے ہی آپ کے سامنے فیس بک پہ آ گیا میرا ایک کلپ، تو وہ ہمیں وہ سٹیٹس بتاتا ہے جو فیس بک کا ہے کہ بھئی 90% لوگوں نے 3 سیکنڈ کے لیے یہ کلپ کھولا اور پھر چلے گئے۔ 3 سیکنڈ اب کیا چیز ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال میں تھوڑا سا یوم یحشر اعداء اللہ الی النار وہم یوزعون، آگ کی طرف لے جایا جائے گا، وہاں ہمیں جمع کیا جائے گا، روک لیا جائے گا۔ جب آ جائیں گے سب تو ہمارے کان، آنکھیں اور کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اس کے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور پھر ہم پوچھیں گے اپنے کھالوں سے، تم تو ہماری کھال تھے، تم کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف، اور تمہیں کس نے کہا ہے گواہی دینے کا؟ یعنی یہ جو جواب سے ظاہر ہوتا ہے اس میں یہ سوال بھی شامل ہے، تمہیں کس نے کہا کہ ہمارے خلاف گواہی دو، تم تو ہماری چیزیں ہو۔ یعنی آپ کے گھر کا نوکر اگر آپ کے خلاف رپورٹ لکھوا دے تھانے میں، جس کو آپ بھاری تنخواہ بھی دے رہے ہیں، جو آپ کا غلام ہے یا نوکر ہے جو بھی ہے، وہ آئے دن آپ کو یعنی آپ جو کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ گھر کا نوکر جو وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کا راز رکھے، وہ آپ کے خلاف گواہی بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے اعضاء ہیں، اس کو بدن کو کون کھلا پلا رہا ہے؟ ہم۔ آپ کو بھوک لگتی ہے تو جلدی سے آپ کھانا کھا لیتے ہیں تاکہ بھوک مٹ جائے، تو ظاہر ہے کہ خوراک آپ دے رہے ہیں اسے اللہ کی عطا سے، لیکن ابھی ہمیں خیال نہیں ہے اس بات کا۔ لیکن جب یہ اب دیکھیں، میں یہاں پر ایک جملہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو یہ اعضائے بدن ہے یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہماری حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہم تو اس مغالطے میں ہیں کہ بس میں تو یہی ہوں، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں بچہ ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں جوان ہوں۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یعنی اس مسائل کو سمجھنا ہے۔ اپنے دیکھیں گواہیاں تیار ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری کھال کیسے گواہی دے گی، لیکن بات تو اللہ کی ہے۔ اللہ اگر اللہ اس کو قوت ہے، دیکھیں ہماری جو زبان ہے جس سے میں بول رہا ہوں، اس کے پیچھے ساؤنڈ باکس جو ہے تو وہ کس نے بنایا ہے؟ بول تو ہم رہے گوشت کے ٹکڑے سے، کھال بھی گوشت کا ایک حصہ ہے، آنکھیں بھی گوشت کا ایک حصہ ہے، کان بھی اسی طرح ہے، اور وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں گواہی کٹہرے میں ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ تو یہ گواہیاں ہم یعنی اپنے اوپر قائم کر رہے ہیں، ثبوت چھوڑے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں قانونی طور پہ جو جرم ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو وہ جو ثبوت مجرم چھوڑتا ہے اس کے ذریعے پھر پتہ لگایا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے پکے ثبوت ہمارا جسم ہے، ہماری کھالیں ہیں، ہمارے آنکھ ہیں، ہمارے کان ہیں، اسی کے ذریعے یہی ہم پر گواہی دیں گے۔ دیکھیں اصل میں تو آپ روح ہیں، اور یہ بدن تو عارضی طور پہ آپ کے ہے، یہ ایک مکان ہے، لیکن یہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ ذات جو ہے وہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی دفعہ،
اور جاؤ گے کہاں؟ دیکھیں ہمارا یہ یقین نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے، یقین نہیں ہے، زبان سے کہتے ہیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔